बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में नई डिस्कशन होगी, नई बातें होंगी, नई जो पॉलिसी की बातें हैं वो उस पर बात करेंगे। आगे क्या आ रहा है उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे किसानों, हमारे जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए क्या क्या मज़ीद चैलेंजेस हैं और इसके साथ साथ किस तरह से हम इन चैलेंजेस से बच सकते हैं, किस तरह हम अपनी बात कर सकते हैं, किस तरह से हम जो काविशें हैं उनको बेहतर कर सकते हैं ताकि हम जो ग्राउंड के ऊपर रिज़ल्ट हैं वो बेहतर ले सकें। तो पहले बात शुरू करते हैं जी। किसान पैकेज में जैसे हमने कहा था कि किसानों के लिए एक मुश्किल है कि इस वक्त जिस तरह से महंगाई का दौर है, इनपुट बहुत महंगा हो गया, बीज हो गई, खाद हो गई, उसके साथ साथ नया अब ये एक मसला जो हमारे लिए पैदा किया गया है वो है जीएसटी का निफाज कर दिया गया है एग्रीकल्चर कनेक्शंस के ऊपर भी। और इससे बढ़कर मेरे ख्याल से किसान दुश्मनी नहीं हो सकती कि अब मैं आपको, अगर आप देखें अगर मेरी स्क्रीन पे कि 32,000, 33,000, 35,000, 20,000, 25,000 एक्स्ट्रा बिल जो हैं वो अब आपको आएंगे। और ये अभी ताज़ा जो हमें अपने नुमाइंदों से मिला है, ये मैं उस डेटा पे बात कर रहा हूँ, आपके सामने इसके प्रूफ भी हैं कि जीएसटी के खाने में देखें कि जो ज़रूरी ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है। और इसके लिहाज से मेरा अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पाँव पे ख़ुद खड़ा होना चाहिए और इसमें सरकार तो नहीं छोड़ेगी, तो हमें ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं इसका हल बताता हूँ आपको पते की बात पे कि कैसे इसको देखना है आपने और कैसे बढ़ना है आगे। लेकिन एक इसके साथ साथ चीज़ जिसको कि हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसी फसलें और ऐसी वैरायटीज़ उगाएं जो कि ज़्यादा जिसमें कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो क्लाइमेट या माहौल के ऊपर जिसके असरात हैं वो कम से कम हों। उसमें एक तरीका होता है लो टिलेज या नो टिलेज का, उस तरीके से भी मेरे ख्याल से काश्त की जा सकती है और हम उसमें काफ़ी बेहतरी लेके आ सकते हैं अगर अपने हम रवायती तरीक़ों से हट के या उन तरीक़ों पे चले जाएं जो कि आपकी ज़मीन के लिए, आपके माहौल के लिए, आपकी आसपास की जो आबो हवा है उसके मुताबिक हो और इसके साथ साथ उसको आपकी पैदावार भी ज़्यादा हो और आपकी ज़मीन या काश्तकारी जो है वो पायदार हो सके। तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और माफिया पे अब आते हैं कि माफिया किस तरह खेलता है। ताज़ा सूरत हाल अभी आई है जी कि जूं कैनोला और सरसों का सीज़न आया और जैसे ही जो माफिया के लोग हैं जो कि ख़रीदारी करते हैं मंडियों में, उन्होंने कैसे किसान को जो है वो इज़्तिराब का शिकार कर दिया है, कैसे किसान को जो है वो उसकी मेहनत की जो जब टाइम आया वसूली का कैसे उन्होंने उसको धुतकारा है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अभी ताज़ा आई है मुझे राजनपुर से और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से कि 9,000 9,500 पे जो कैनोला की फसल थी इस वक्त, वो उठा के 2 दिन के अंदर उसको 6,500 रुपये के ऊपर 6,500 से 6,000 तक की फसल उसको कर दिया गया। क्योंकि वो माफिया एक्टिव हो गया है। उन्होंने अपने आसपास जो मंडियां हैं उसमें सस्ता मोल लगाया है। बहुत ये गलत हरकत है और इसके यहाँ पे आती है सरकार की इंटरवेंशन कि वो ये इस चीज़ को इंश्योर करे कि जिस तरह से वो गंदम को लेती है या जिस तरह से उसको करती है, जब ऐसी फसलें आती हैं जिसमें कि किसान ने अपनी मेहनत की हुई है तो उसको क्यों नहीं वो इन्फोर्स करते कि वो एक जो मार्केट का रेट है वो इस मुताबिक हो, बजाय इसके कि चंद हाथों के अंदर उसको किसान की जो मेहनत है उसको उसका मलियामेट कर दिया जाए, उसको उसका मुनासिब दाम ना मिलें। तो इस चीज़ को हम ये आवाज़ उठाते हैं कि ये जो सिलसिला हुआ है इसके ऊपर उनको काफ़ी एक्शन लेना चाहिए और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ अब एक और बात करते हैं जी। मुल्क का जो इस निज़ाम चल रहा है, ऐसा निज़ाम न पहले कभी हमने देखा ना सुना, ना उसके असरात इस तरह से मुरतब होते हैं कि आपकी बड़ी सेक्टर जो उनसे हैं वो नेगेटिव में चले गए हैं। यानी कि उनकी ग्रोथ एक तो होती है कि ग्रोथ ज़ीरो हो कि जहाँ पे थे वहीं पे चल रहे हों। अब उल्टा ये हुआ है कि प्लांट बंद होना शुरू हो गए हैं। जैसे पहले हमने बात की मिल्लत ट्रैक्टर ने बंद कर दिया था, ऑटोमोबाइल ने कर दिया था। अब गैस की वजह से हुआ ये है कि यूरिया की कंपनियों के प्लांट बंद हैं। और आज अगर मैं गैस की वजह से अगर मैं जाऊं, जितने भी हमारे बड़े कारखाने हैं
میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 جو بڑے کارخانے ہیں ان کے پاس یوریا اویلیبل ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج میں اگر بکنگ کراتا ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ گیس بند ہے، اس وجہ سے پلانٹ بند ہیں، اور پلانٹ بند ہونے کی وجہ سے 60 سے 65 دن کے بعد مجھے یوریا ملے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سیزن کی جو اپنی پیک پہ ہے اس وقت تمام کسانوں کو ضرورت ہے، گندم تیار ہے، بہت سے علاقوں میں اترنے والی ہے، کچھ علاقوں میں وہ گوب کی حالت سے طرف جا رہی ہے، اور اگر اب یوریا نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اور وہ جن کسانوں نے گنا لگانا ہے یا جن کسانوں نے ابھی مکئی کی کاشت کی ہے، ان کو بھی یوریا کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیلنج جس کی کہ ابھی آئل کمپنیز کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس نے ایک لیٹر لکھا ہے سرکار کو، جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھائیں۔ ابھی کم نہیں ہوئی، یہ 350 کا جو یا 280 کا ڈیزل ہو چکا ہے، اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہیں، اور اگر آپ نے قیمتیں نہ بڑھائیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو سوئنگ سیزن کے اندر آپ کی جو پیٹرول ڈیزل کی جو قلت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ پیسے لے کے بھی پھر رہے ہیں لیکن پیٹرول نہیں مل رہا، ڈیزل نہیں مل رہا۔ ڈیزل نہیں ملے گا تو زمین کی تیاری کیسے ہوگی، ٹریکٹر کیسے چلے گا؟ کیا یہ وقت ان چیزوں کا ہے اب رہ گیا ہے کہ مزید بوجھ ڈال دیا جائے عام عوام کے اوپر، کسان کے اوپر، جس نے کہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے؟ اگر اچھی گندم نہیں ہوگی، اگر اچھی مکئی نہیں ہوگی، اگر اچھی مزید فصلیں نہیں ہوں گی تو کیا بنے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت امپورٹر حضرات سے بھی بات ہوئی ہے، اور کاٹن کے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ ہمارے پاس قلت اچھے بیج کی ہے۔ اور آج ایک نئی اسٹڈی جو ہم نے ڈسکس کی، اور بہت سب سے زیادہ طاقتور حلقے ہیں ملک کے، ان کے بھی ایوانوں میں یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے گوش گزار کی ہے، اور یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں گندم کا ایک کیٹیگری کا بیج ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک کیٹیگری کا گندم کا بیج ہی نہیں ہے، جبکہ پنجاب سیڈ کارپوریشن زیادہ سے زیادہ بی کیٹیگری کا تھوڑا بہت سیڈ لیتے ہیں، اور 60% سے زیادہ جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں وہ سی کیٹیگری یا ڈی کیٹیگری جو کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ ہم ان کی فصلیں لیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہم سے الٹ یہ ہے کہ انڈیا میں 60% سے زیادہ اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کا سیڈ ملتا ہے۔ اب یہ سیڈ کیا ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ سیڈ کی جو اشد ضرورت ہے، اگر سیڈ کی بنیاد ہے اس فصل کی عمارت کی طرح ہے کہ جو عمارت اگر بنیاد ہی غلط ہوگی تو وہ کیسے آگے بڑھے گا، اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ اب ہمارے سامنے ہے کہ ہم اگر اب یوکرین سے اور رشیا سے اگر گندم لے رہے ہیں اور اس کے لیے لائنوں میں کھڑا کر رہے ہیں تو یہ ملک جو تھا یہ گندم درآمد کرنے والا نہیں برآمد کرنے والا تھا، لیکن ان حالات نے یہ وقت لے آئے ہیں، یہ مقام لے آئے ہیں کہ جس میں کہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اب مزید اس کو ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کس قسم کی چیزیں ہمارے لیے کی جا رہی ہیں، یہ اب اس پہ آواز ہماری میرے خیال سے مل کے بولنا پڑے گا اس مقام پہ لانے والوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ سے کچھ مزید گزارشات کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے اور پتہ کی بات کو بھی یہ دیکھتے ہیں۔ اس میں انفارچونیٹلی ابھی ہوا یہ ہے کہ ان اناؤنسڈ غیر اعلانیہ بینکوں نے سولر کی جو لیزنگ ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ کی سولر انڈسٹری نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ کسان کو پیچھے دھکیلنا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے سولر کا اگر آپ کو پمپ لگوانا ہے یا سولر کے آپ کو ٹیوب ویل پہ لے کے آنا ہے،
اس کے لیے اچھی کمپنی کا انتخاب کریں۔ میں پتہ کی بات میں آج بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ سولر پہ آئیں۔ سولر کا سلوشن چاہے آپ آدھا لگوا لیں لیکن لگوا لیں، کیونکہ اگلے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے گورنمنٹ نے 3.5 روپے یونٹ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب اس کے اثرات مزید اور بھیانک ہوں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ جو اچھی کمپنیاں ہیں ان سے سولر لگوا لینا چاہیے اور اپنی پیداوار بجلی کی جو ہے ضروریات کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اس لیے وہی کمپنی اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں اب بہت ساری جعلی سولر پینل بنانے والے بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی مارکیٹ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا، جو کہ صرف 6 مہینے سال ہی وہ کام چلے گا۔ اس میں اسمگل شدہ بھی ہیں جن کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل مینوفیکچرر ہیں جو کہ اس کوالٹی کا جو ہے سولر پینل نہیں بنا رہے۔ تو گزارش یہی ہے آپ سے کہ وارنٹی کا سولر پینل لیں، وارنٹی کے لیے کمپنی جو دیتی ہے اس سے بات کریں، اور اس سلسلے میں اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ کے لیے کسان مددگار کا چینل حاضر ہے۔ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں، ہم ضرور آپ کے لیے مناسب داموں میں کوالٹی اور وارنٹی کے ساتھ جو سلوشنز ہیں جو آپ کے ٹیوب ویل کو سستا کر سکتے ہیں۔ تقریباً اب پہلے 1/3 قیمت ہوتی تھی اس کی جو آپ کو پے کرنی ہوتی تھی، ادا کرنی ہوتی تھی، لیکن جس طرح سے بجلی کا یونٹ بڑھ رہا ہے اب میرے خیال سے 1/4 سے بھی سستا ہو جائے گا وہ، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جو آپ نے آج اس کے اوپر جو خرچہ کیا ہے وہ آپ 2 سے 3 سال کے اندر پورا کر لیں گے۔ آپ جو اچھی وارنٹی اور اچھی جو شہرت والی کمپنیاں ہیں ان کے ہاں وارنٹی کے ساتھ جو ہے آپ اپنے سولر پینل خریدیں، اور اس میں آپ کسان مددگار کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کمپنیوں سے ملا سکتے ہیں جو کہ اس قسم کے سلوشن دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا خرچہ جو ان سے ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اور میری آج کی پتہ کی بات یہی تھی کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو سولر پینل کی ٹرالیاں بھی آ گئی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک بندہ خرچہ کرے اور اس میں چوری کا بھی خطرہ ہو، آپ کیوں نہ ہم ٹرالیاں پہ آ جائیں جس میں کہ جہاں پہ استعمال کرنا ہو وہاں پہ استعمال کریں، اور اس کے بعد اس کو اپنی حفاظت میں اپنی حویلی میں لے جائیں، گھر میں لے جائیں، تاکہ وہاں پہ جو ہے اس کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنی قیمتی شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات اور اپنی جو آپ کی جو پیغام دینا چاہتے ہیں جو بھی حلقے ہیں وہاں پہ وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کی آواز بن کر آواز بھی وہاں تک پہنچائیں گے، آپ کا پیغام بھی دیں گے اور آپ کی سوالوں کا بھی ان سے جواب مانگیں گے جو یہ سارا کچھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔